اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور انہیں کے ساتھ سچی کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کی ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور عناد سے اس میں اختلاف کیا۔ بس اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنے ارادہ سے رہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ ابن کثیر کی تفسیر ہے اس آیت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے۔ ان زمانوں کے لوگ حق پر اور شریعت کے پابند تھے۔ پھر اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، بلکہ آپ کی قرات بھی یوں ہی ایسی ہے۔ قتادہ نے بھی اس کی تفسیر اسی طرح کی ہے کہ جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا پیغمبر بھیجا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت مروی ہے کہ پہلے سب کے سب کافر تھے، لیکن اول قول معنی کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی زیادہ صحیح ہے۔ پس ان پیغمبروں نے ایمان والوں کو خوشیاں سنائیں اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرایا۔ ان کے ساتھ اللہ کی کتاب بھی تھی تاکہ لوگوں کے ہر اختلاف کا فیصلہ قانون الہی سے ہو سکے، لیکن ان دلائل کے بعد بھی صرف آپس کی حسد اور بغض، تعصب اور ضد اور نفسانیت کی بنا پر پھر اتفاق نہ کر سکے، لیکن ایماندار سنبھل گئے اور اس اختلاف کے چکر سے نکل کر سیدھی راہ لگ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے۔ اہل کتاب کی کتاب اللہ ہم سے دی گئی ہے، ہمیں اس کے بعد دی گئی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ پاک نے ہماری رہبری کی۔ جمعہ کے بارے میں بھی نا اتفاقی رہی، لیکن ہمیں ہدایت نصیب ہوئی۔ یہ کل کے کل اہل کتاب اس لحاظ سے بھی ہمارے پیچھے ہیں۔ جمعہ ہمارا ہے، ہفتہ یہودیوں کا اور اتوار نصرانیوں کا۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جمعہ کے علاوہ قبلہ کے بارے میں بھی یہی ہوا ہو، انصاری نے مشرق کی قبلہ بنایا۔ یہود نے بھی ان میں سے بعض کوئی نماز رکوع اور سجدہ نہیں، بعض کے ہاں سجدہ ہے اور رکوع نہیں، بعض نماز میں بولتے چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن امت محمدہ کی نماز سکون اور وقار والی ہے، نہ یہ بولیں نہ چلیں پھریں۔ روزوں میں بھی اسی طرح اختلاف ہو، اور اس میں بھی امت محمد گو ہدایت نصیب ہوئی۔ ان میں سے کوئی تو دن کے بعض حصے کا روزہ رکھتا ہے، کوئی گروہ بعض قسم کے کھانے چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہمارا روزہ ہر طرح کا عمل ہے، اور اس میں بھی راہ حق ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا کہ وہ یہودی تھے، نصرانیوں نے نہیں نصرانی کہا۔
لیکن دراصل وہ یکسر مسلمان تھے. پس اس بارے میں بھی ہماری رہبری کی گئی اور خلیل اللہ کی نسبت صحیح خیال تک ہم کو پہنچا دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے جھٹلایا اور ان کی والدہ ماجدہ کی نسبت بدکلامی کی نصرانی نے انہیں اللہ اور اللہ کا بیٹا کہا. لیکن مسلمان اس افراد تفرید سے بچا لیے گئے اور انہیں روح اللہ، کلیم اللہ اور نبی حق مانا. ربی بن انس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مطلب آیت کا یہ ہے کہ جس طرح ابتدا میں سب لوگ اللہ واحد کی عبادت کرنے والے، نیکیوں کے عمل، برائیوں سے مجتنب تھے، بیچ میں اختلاف رونما ہو گیا، بس اس آخری امت کو اول کی طرف اختلاف سے ہٹا کر صحیح راہ پر لگا دیا. یہ امت اور امتیوں پر گواہ ہوگی، یہاں تک کہ امت نو پر بھی ان کی شہادت ہوگی. قوم یہود، قوم صالح، قوم شعیب اور آل فرعون کا بھی حساب کتاب انہی کی گواہیوں پر ہوگا. یہ کہیں گے ان پیغمبروں نے تبلیغ کی اور ان امتوں نے تکذیب کی. حضرت ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں واللہ سے پہلے یہ لفظ بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں گویا حکم ہے کہ شبہ سے، گمراہی اور فتنوں سے بچنا چاہیے. یہ ہدایت اللہ کے علم اور اس کی رہبری سے ہوئی، وہ جسے چاہے راہ استقامت سمجھا دیتا ہے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو دعا یہ پڑھتے تھے، یعنی اس کا ترجمہ یعنی اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، کہ اللہ ذو الجلال، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ العالمین، اے چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ ذو الجلال شانہ ہو، تو ہی اپنے بندوں کے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے. میری دعا ہے کہ جس چیز میں یہ اختلاف کرے تو مجھے اس میں حق سمجھا، تو جسے چاہے راہ راست دکھلا دیتا ہے. حضور سے یہ دعا منقول ہے، جیسے اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی تابعداری نصیب فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچا. ایسا نہ ہو کہ حق کو باطل ہم پر غلط ملت ہو جائے اور ہم بہک جائیں. اے اللہ، ہمیں نیکوکار اور پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. صدق اللہ العظیم.